السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہوں انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 37 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے اور ایمان لانے، عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ، تو ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے کہ وہ تیرے کلام سے ہمیں دور کر دے، تیرے دین سے ہمیں دور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس عظیم کام کو اللہ کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں، جو بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ الذین یبخلون وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ۔ ایسے لوگ جو کنجوسی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی کنجوسی کا حکم دیتے ہیں۔ بخل کی مذمت یعنی بخل کی برائی یہاں بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی ہے، برائی بیان فرمائی ہے، جو اپنے مال کے بارے میں بخل سے کام لیتے ہیں، یعنی کنجوسی سے کام لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریب بیٹھے ہوئے پڑوسی، اجنبی، ہمسائے، پڑوسی اور دوسرے لوگوں کو جن کا وہ حق ہے، یعنی غلاموں پر احسان کرتے ہوئے خرچ نہیں کرتے، مسافروں پر اور غلاموں پر احسان کرتے ہوئے خرچ نہیں کرتے، اور نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حق کو خود ادا نہیں کرتے بلکہ دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، کنجوسی کا حکم دیتے ہیں۔ بخل کسے کہتے ہیں؟ کنجوسی کسے کہتے ہیں؟ بخل کہتے ہیں جس چیز کا خرچ کرنا واجب ہے اس کا نہ دینا بخل ہے۔ جس کا خرچ کرنا واجب ہے یعنی فرض ہے، جیسے مال کا زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، اور اس میں اگر کسی نے کنجوسی کیا تو گویا کہ اس نے بخل کیا۔ اسی طریقے سے علم کا چھپانا یہ بخل ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے سختی کے ساتھ بیان فرمایا کہ وہ احکام جو لوگوں کے لیے نازل کیے گئے تھے، انہوں نے اسے چھپا لیا تو ان کی کیا سزا ہو کہ انہیں اللہ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی ان کے اوپر لعنت ہے۔ اور بھی دوسرے مقام پر ان کی مذمت کی گئی کہ انہوں نے چھپایا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کو انہوں نے چھپایا تھا۔ مال کا بخل، زکوٰۃ نہ دینا، اور علم کا بخل لوگوں سے اس کو چھپا لینا۔ بخل کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخل سے بڑھ کر بیماری اور کون سی ہو سکتی ہے؟ بخل سے بڑھ کر بیماری اور کون سی ہو سکتی ہے؟ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 98 مستدرک حاکم حدیث نمبر 4964 94964۔ اس طریقے سے امام بخاری نے ایک حدیث روایت کیے ہیں جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخل سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب بخل ایسی بڑی بیماری ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4383۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا، ہرس و بخل سے بچو، ہرس یعنی لالچ، اور بخل سے بچو کیونکہ اس نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ اور واقعی اگر ہم غور کریں تو لالچ انسان کو تباہ کرتی ہے۔ لالچ سے ہی انسان کوئی چیز راتوں رات رئیس بننے کے خواب میں اور لالچ میں جو ہوتا ہے وہ سرمایہ کو کھو دیتا ہے، اور لالچ میں ہی جوا کھیلنے والے اپنے پیسے کو برباد کرتے ہیں۔ اور بخل یعنی کنجوسی، یعنی حقدار کا حق ادا نہ کرنا، حقوق العباد میں لوگوں کا حق ادا نہ کرنا، جو ہم حقوق العباد کے تعلق سے کل کی آیت میں 36 نمبر کی آیت میں پڑھا تھا، تو جس کا حق ہے اس کو ادا نہ کرنا، جبکہ یہ مال دیا ہوا اللہ رب العزت کا ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرس یعنی لالچ و بخل سے بچو کیونکہ اس نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ تو اگر ہم ہلاک ہونے سے بچنا چاہتے ہیں
تو لالچ کو اپنے اندر سے ختم کر دیں. جو تقدیر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھا ہے وہ ملے گا. ہاں یہ ہے کہ ہم جو ہمارے لیے کام ہے ہم اس کو کرتے رہیں. اور بخل سے بچیں، یعنی جو مال اللہ رب العزت نے دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں. ہرس و بخل نے، آگے پھر رسول اللہ نے فرمایا، ہرس و بخل نے انہیں قطع رحمی پر آمادہ کیا تو انہوں نے قطع رحمی شروع کر دی. تو بخل سے کیا ہوتا ہے، کنجوسی سے کیا ہوتا ہے، یا لالچ سے انسان اپنے مال کو بچانے کی لالچ میں یا کنجوسی کی وجہ سے حقدار کا حق ادا نہیں کرتا اور قطع رحمی پھیلتی. رحم کے جو رشتے ہیں ان سے قطع تعلق ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا ہرس و بخل سے، بخل نے انہیں قطع رحمی پر آمادہ کیا تو انہوں نے قطع رحمی شروع کر دی، اور اس نے انہیں گناہوں پر ابھارا تو انہوں نے گناہوں کا ارتکاب شروع کر دیا. تو اس سے یہ جو ہے یہ ایسی دو بیماریاں ہیں جو لوگوں کو گناہوں پر ابھارتی ہے. کون کون سی؟ لالچ اور کنجوسی، بخل. مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 195، ابو داؤد حدیث نمبر 1698 1698، ابو داؤد 1698. اسی طرح ایک اور حدیث دیکھتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز جب بندہ صبح کرتا ہے تو اس وقت 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں. یعنی جب بھی ہم صبح کرتے ہیں اللہ رب العزت 2 فرشتوں کو نازل فرماتا ہے. حدیث پھر سے دیکھیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز جب بندہ صبح کرتا ہے تو اس وقت 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں. ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو خرچ کرنے کے عوض، خرچ کرنے کے بدلے اور مال دے. اور دوسرا کہتا ہے، یعنی اس کے لیے دعا کرتا ہے، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ بخل کرنے والے کے مال تلف کر دے. بخاری شریف حدیث نمبر 1442 1442، مسلم شریف 101 101. یہ متفقن علیہ ہے. مطلب کہ جب بندہ خرچ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اوپر ایک فرشتے کو مقرر کرتا ہے اور وہ فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ جس نے خرچ کیا ہے تو اس کے مال میں اضافہ فرما دے. آیت کا آدھا حصہ ہوا. آیت میں واپس آئیں. ایسے لوگوں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا جو کنجوسی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی کنجوسی کرنے کا حکم دیتے ہیں. یعنی خود تو اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ نہیں کرتے اور جو خرچ کرتا ہے انہیں بھی وہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، روکتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اور اللہ نے اپنے فضل سے وما اتاہم اللہ، بتائیں یہ اللہ کی عطا ہے. یعنی مال جو ہمارے پاس ہے اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، نہ ہماری صلاحیت کا، نہ ہماری ڈگری کا، نہ ہی کسی بھی چیز کا، کوئی بھی اسباب کا. یہ اسباب ذریعہ ہے یہ، اور یہ ذریعہ بھی اللہ رب العزت نے بنایا ہے، اور ذریعے کے ذریعے سے کبھی اللہ رب العزت دیتا ہے اور کبھی نہیں بھی دیتا. آپ دیکھیں کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس ڈگریاں بھی نہیں ہوتی، صلاحیت بھی نہیں ہوتی، لیکن بڑی بڑی دولتوں کے وہ مالک ہوا کرتے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جن کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا. تو یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں دے کر کے آزما رہا ہے کہ ہم ضرورت مندوں تک اسے پہنچاتے ہیں، یعنی حقداروں تک اس کا حق ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. اور اللہ رب العزت بہت قادر ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کے اوپر خرچ نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت انہیں بھوکا مار دے گا. اللہ رب العزت صرف ہمارا اگزام لے رہا ہے، اور اللہ رب العزت اپنی مخلوق کے لیے خالق کافی ہے. یعنی ان کی تخلیق کرنے کے لیے بھی وہ کافی ہے، اور ان کو رزق دینے کے لیے بھی اللہ رب العزت کافی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ نے اپنے فضل سے، یہ اللہ کا فضل ہے، اپنے فضل سے جو کچھ انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں. ما اتاہم اللہ من فضلہ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُحِينًا، اسے چھپاتے ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. تو ان کو اللہ رب العزت نے کہا یہ کفر کر رہے ہیں، چھپا رہے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 99. کفر کے معنی چھپانے اور ڈھانپ دینے کے ہوتے ہیں. تو بخل بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کو چھپانا ہے. یعنی اللہ نے جو دولت دی ہے اور وہ دوسروں کا حق تھا لیکن اس کو اس نے چھپا دیا، گویا کہ اس نے کفر کیا، چھپایا. اس پر پردہ ڈالتا ہے اور اس کا انکار کرتا ہے، یعنی اس کو خرچ کرنے کا انکار کرتا ہے، تو وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کے ساتھ کفر کیا، یعنی ناشکری کی. حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نعمت سے نوازے تو وہ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اس بندے پر اپنے نعمت کا اثر کو دیکھے.
یعنی کوئی دولت مند ہے تو اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ اس کے دولت جو اللہ رب العزت نے اس کو نعمت دی ہے، اس نعمت کو وہ اس کے چہرے پہ، اس کے لباس پر اور اس کے رہن سہن میں بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کو دولت ملی ہے اور وہ دولت کو ڈھانک کر کے چھپا کر کے رکھے اور خود فقیروں کے جیسا رہے، بغیر کپڑے یا کم کپڑے کے ساتھ، ہے نا، یا بوسیدہ کپڑے کے ساتھ، تو یہ چیز اللہ رب العزت پسند نہیں کرتا۔ اگر اللہ نے کسی کو مال و دولت سے نوازا ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ اس کے چہرے پر، اس کے لباس پر اور اس کے ہر چیز پر اللہ رب العزت اس نعمت کا اظہار دیکھنا چاہتا۔ ہمیں کس قدر نعمتیں اللہ رب العزت نے نوازی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی چہرے پر بعض لوگوں کے ایسا نظر آتا ہے جیسے کہ وہ بڑا پریشان، اور اس کی زبان سے جب جیسی کلمات نکلنا شروع ہوتے ہیں تو یہیں سے وہ شروع کرتا ہے کہ میں تو بڑا پریشان، میں تو بڑا پریشان۔ تو یہ ناشکری ہے۔ اللہ رب العزت نے نعمتیں دی ہے لیکن وہ اسے چھپا رہا ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 4063 اور مسند احمد نے بھی اس کو روایت کیا ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 473 اور تفسیر ابن کثیر نے صفحہ نمبر 99 میں آیت نمبر 78 والذین ینفقون اموالکم، اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے مال خرچ کرتے ہیں، ریاکاری کر کے وہ خرچ کرتے ہیں، اور وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے۔ دیکھیں، اگر ہم غور کریں تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بہت بڑا اجر ہے۔ ایک نیکی کی اللہ رب العزت 10 کر دیتا ہے، اور بعض دفعہ ایک جگہ تو یہ بھی فرمایا سورہ بقرہ کے اندر کہ جو اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرتا ہے، یعنی اللہ نے جہاں خرچ کرنے کا کہا ہے وہاں خرچ کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ رب العزت کو قرض دے رہا ہے، یعنی دیا ہوا مال اللہ ہی کا ہے، اور اللہ رب العزت یہ کہتا ہے کہ میرے بتائے ہوئے طریقے پہ اس کو خرچ کر دو، تو گویا کہ تم نے خرچ نہیں کیا، تم نے مجھے قرض دیا ہے۔ اور اللہ رب العزت سے زیادہ قرض کو ادا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ اس سے بہتر اللہ رب العزت تمہیں عطا کرے گا، اور جس مال کو ہم خرچ کر رہے ہیں اس کا بدلہ اللہ رب العزت دینے والا ہے، اور ایک کا کئی گنا بڑھا کر کے۔ ایک جگہ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے اس خرچ کو اپنی ہتھیلی میں رکھ کر کے پالتا ہے، جیسے تم میں سے کوئی اپنے جانور کے بچے کو پالتا ہے، گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے یا اونٹ کے بچے کو پالتا ہے، ایسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے خرچ کیے کو پالتا ہے، یعنی اسے بڑھاتا ہے، اور کل حشر کے میدان میں تمہیں عطا فرمائے۔ تو جس کو آخرت کا یقین ہے کہ اللہ رب العزت ایک کے 700 گنا تک ہمیں دے گا، اور ایک کا اس قدر بڑھا کر کے دے گا کہ 70,000 تک بڑھا کر کے دے گا، تو ریاکاری کون کرے گا؟ ریاکاری کر کے اس نیکی کو ختم اور تباہ کون کرے گا؟ جس کو آخرت پر یقین نہیں۔ اللہ رب العزت آخرت کی یقین کے ساتھ ہمیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ریاکاری سے بچا لے، کیونکہ ریاکاری نیکی کی جگہ گناہ ہو جاتی ہے، اور گناہوں میں بھی کبیرہ گناہوں میں بڑا گناہ، کبیرہ گناہوں میں بڑا گناہ ہے یہ ریاکاری کرنا۔ یہ شرک ہے، حالانکہ یہ شرک اصغر ہے، شرک میں چھوٹا شرک ہے، لیکن کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ۔ تو نیکی سمجھ کر کے اس نے کیا، لیکن ریاکاری تھی، دل کے اندر دکھاوا تھا، تو وہ نیکی کی جگہ اور گناہ ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے مال خرچ کرتے ہیں اور وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ یہ دکھاوا یہ کس کی صفت ہے؟ یہ منافق کی صفت۔ تو منافق وہی ہوتا ہے جو ڈاؤٹ میں ہوتا ہے، پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں ہے، یعنی وہ یقین والا نہیں ہوتا، وہ اوپر سے اظہار کرتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ ایمان والا نہیں ہوتا۔ دکھاوے کے تعلق سے اور بھی دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 264، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان والوں سے مطالبہ ہے اپنے صدقات احسان جتا کر کے اور تکلیف پہنچانے سے برباد نہ کرو، اس شخص کے طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان بھی نہیں رکھتا۔ تو ایسے لوگوں کی طرح اپنے مال کو برباد مت کرو کہ ایک تو تم خرچ بھی کر رہے ہو لیکن اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ 3 وجہ اس آیت کے اندر بتائی گئی۔ ایک تو مال دے کر کے احسان جتانا کہ ہم تمہیں کھلا رہے ہیں، ہم نے تم کو دیا ہے، اور دوسرا تکلیف پہنچانا، یعنی مال تو دے دیا، زکوٰۃ تو دے دیا یا اور کچھ دے دیا، لیکن اس کے بعد اس کو غلام کی طرح کام کرا رہے ہیں یا اس کو ذلیل کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے اس کا بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ احسان جتانا، تکلیف پہنچانے پر برباد مت کرو، اور اسی طریقے سے ریاکاری سے بھی مال برباد ہو جاتا ہے، یعنی ہمارے صدقات برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان افراد کا ذکر کیا جن کا قیامت کے دن سب سے پہلے فیصلہ ہوگا۔ بتائیں، قیامت کے دن سب سے پہلے فیصلہ، ہمیں کیا لگتا ہے کہ بہت بڑے بڑے مجرم ہوں گے، جیسے قارون ہوں گے، فرعون ہوں گے،
ابو جہل ہوں گے، ابو لہب ہوں گے، لیکن کیونکہ یہ جرم ہے ہی بڑا، تو سب سے پہلے جن کا فیصلہ کیا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عالم ہوگا، وہ غازی ہوگا یعنی مجاہد ہوگا، اور وہ سخی ہوگا یعنی خرچ کرنے والا ہوگا، صدقہ اور خیرات کرنے والا ہوگا، جنہوں نے محض ریاکاری کے لیے اپنے اعمال سر انجام دیے ہوں گے، ریاکاری کے لیے انہوں نے یہ نیکی کے کام کیے، یعنی وہ عالم تھا، قاری تھا اور لوگوں کو دین پہنچاتا تھا، لیکن وجہ کیا تھی؟ اندر یہ تھا کہ اس کے اندر ریاکاری تھی، دکھاوا۔ اور اسی طریقے سے وہ غازی تھا، اس لیے تھا کہ لوگ مجھے غازی کہیں، لوگ مجھے مجاہد کہیں، اور وہ سخی تھا، وہ اس لیے کہ لوگ سخی کہیں۔ تو وہ شخص، آگے رسول اللہ نے فرمایا، تو وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا تھا، وہ کہے گا میں نے یعنی اللہ رب العزت اس کو اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ یہاں پہ حدیث کا کچھ حصہ لیا گیا ہے، تو اللہ رب العزت اسے اپنے سامنے حاضر کرے گا اور اس کو نعمتیں یاد دلائے گا، وہ اللہ رب العزت کی ساری نعمتوں کو یاد کرے گا، یعنی یقین کر لے گا اور کہے گا کہ ہاں، اعتراف کرے گا کہ یہ نعمت سے اللہ تو نے نوازا تھا۔ اللہ کہے گا تو نے کیا کر کے آیا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ جو تو نے مال دیا تھا وہ اس جگہ میں نے خرچ کیا تھا جہاں خرچ کرنا تجھے پسند ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نیتوں سے نتیجوں کو نکالے گا، رزلٹ وہ نیتوں سے نکالنے والا ہے، ہمارے اعمال سے نہیں۔ عمل کے اندر وہ کوالٹی تھی یا نہیں، تو عمل کی قبولیت کی کتنی شرطیں ہیں؟ ایمان کی موجودگی میں اخلاص کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کیا ہوا عمل۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس عمل کے اندر ایک شرط کم تھی، اور وہ یہ تھی کہ اس نے ریاکاری کیا۔ تو اللہ رب العزت کہے گا کہ وہ تو جھوٹ کہتا ہے، تیرا ارادہ تو یہ تھا کہ لوگ کہیں کہ فلاں شخص وہ ہے اور وہ تجھے کہہ دیا گیا، مطلب فلاں شخص سخی ہے، مال خرچ کرنے والا، اور وہ تجھے کہہ دیا گیا، اور اللہ رب العزت حکم دے گا اور منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم کے اندر داخل کر۔ اسی طرح عالم کے ساتھ بھی ہوگا اور اسی طریقے سے مجاہد کے ساتھ بھی ہوگا۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے، مسلم شریف حدیث نمبر 1905۔ یعنی اتنے بڑے بڑے اعمال بھی گناہ بن گئے، جہنم میں جانے کا سبب بن گئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ رکھے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ایسے لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور وہ اللہ پر اور یوم آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور جس شخص کا ساتھی شیطان ہو تو وہ بہت برا ساتھی ہے۔ اب جس کا ساتھی شیطان ہو، شیطان ہی ڈراتا ہے انسان کو۔ جب وہ مال خرچ کرتا ہے اللہ رب العزت کے راستے میں تو وہ ڈراتا ہے کہ تو فقیر ہو جائے گا، اور اب تیرے بڑھاپے کا سہارا کیا رہے گا، سب مال اگر خرچ کر دے گا تو کیا ہوگا، وہ ڈراتا ہے، اور فضول خرچی کی طرف وہ اکساتا ہے۔ اور فضول خرچی میں، یعنی فضول خرچی کیا ہے؟ یہ شیطان کا بھائی ہے۔ اور اللہ رب العزت حشر کے میدان میں 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر ہمیں نہیں چھوڑنے والا۔ قبر کے اندر 3 سوال ہوں گے اور حشر میں 5 سوال۔ پہلا، عمر دی تھی، اسے کہاں خرچ کیا؟ دوسرا، جوانی دی تھی، اسے کہاں خرچ کی؟ یعنی وقت کا حساب ڈبل بار ہو رہا ہے۔ وقت اتنی قیمتی چیز ہے جسے ہم نے پاس کرنے کی، گنوانے کی چیز سمجھ لیا کہ ٹائم پاس نہیں ہو رہا، ٹائم پاس کرنے کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ ہم یہاں پر وقت گزارنے کے لیے نہیں آئے۔ یہی وقت ہوگا جس کے لیے انسان حسرت کرے گا قبر کے اندر بھی کہ مجھے ایک موقع دے دو۔ حشر میں بھی وہ بار بار یہی حسرت کرے گا، مجھے ایک موقع۔ جہنم میں جلتا ہوا بھی یہ کہے گا کہ مجھے ایک بار دنیا میں جانے کے لیے موقع دے دیا جائے، میں نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤں گا، میں ایمان والوں کے ساتھ ہو جاؤں گا، میں ایمان لا لوں گا، توحید والا ہو جاؤں گا۔ لیکن یہ وقت اس کو نہیں دیا جائے گا۔ وقت جب ختم ہو جائے گا اس کے بعد نہ توبہ کرنے کا وقت اسے دیا جائے گا، نہ دنیا میں واپس لوٹنے کا اسے وقت۔ تو حشر کے میدان میں جو پہلا سوال ہوگا کہ عمر کہاں گزاری، دوسرا جوانی کہاں گزاری، کیونکہ جوانی کی عبادت اللہ رب العزت کو زیادہ پسند، اور تیسرا مال کہاں سے کمایا، اور چوتھا مال کہاں خرچ کیا۔ تو یہ شیطان ہے جو مال کو غلط جگہ خرچ کروانا چاہتا، ریاکاری کے اندر خرچ کروانا چاہتا، دکھاوے کے لیے۔ اور دیکھیں آپ کہ آج زیادہ تر مال جو ہے وہ دکھاوے کے لیے خرچ ہو، کہ ایسی شادی کیے تھے، اتنا جہیز دیے تھے، اور ایسی گاڑی ہے اور ایسا گھر ہے، صرف اپنے آپ کو بڑے لوگوں کے اندر شامل کرنے کے لیے۔ اور جب بڑے لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں تو پھر اور حسد کہ اب اور بڑے لوگوں میں شامل ہونا ہے، اور بڑے لوگوں میں اللہ شامل کرتا ہے تو کہتے ہیں پھر اور بڑے لوگوں میں شامل کرتا ہے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر انہیں 2 سونے کے پہاڑ دے دیے جائیں تو یہ تیسرے پہاڑ کے پیچھے دوڑنے لگے، اور ان کے پیٹ کو قبر کی مٹی بھرے گی۔ یہ جو حسد کی بیماری ہے کہ اور چاہیے اور چاہیے، اس کو قبر کی مٹی ہی بھرے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جس شخص کا ساتھی شیطان ہو تو وہ بہت برا ساتھی ہے۔ تو
تو اللہ رب العزت ایسے ساتھیوں سے ہمیں محفوظ ہے۔ اب ہمارا ساتھی کون ہے یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمارا ساتھی ہمارا دوست کون ہے؟ تو ہمارا ساتھی وہ ہے جس کے ساتھ ہم وقت گزارتے ہیں، زیادہ وقت گزارنا پسند کرتے ہیں، جس کی بات کا ہم لحاظ کرتے ہیں، جس کو ہم اپنی راز کی بات شیئر کرتے ہیں۔ تو اگر اور جس کا ساتھی شیطان ہو، شیطان کون ہے پہلے تو یہ سمجھے، جو نافرمانی کے آئیڈیا دیتا ہے، تو نافرمانی کی جو آئیڈیا دے رہا ہے اس کے ساتھ ہم وقت گزار رہے ہیں۔ جو اللہ رب العزت کی فرمانبرداری سے روک رہا ہے اس کو ہم راز کی بات بتا رہے ہیں اور اس کا لحاظ کر رہے ہیں کہ اس کو برا لگ جائے گا، تو گویا کہ ہم نے شیطان کو ساتھی بنا لیا، اور یہ برا ساتھی ہے جو انسان کو تباہ کر دیتا ہے، اور وہ جہنم میں کہے گا فلالن خلیلا، کاش میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا۔ یعنی یہ دوست ہی ہوتا ہے جو انسان کو جہنم تک پہنچا دے۔ اور دنیا کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر جو برائیاں آئی ہیں وہ برائیاں کہاں سے آئی ہیں؟ وہ دوستوں سے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اور جس شخص کا ساتھی شیطان ہو تو وہ بہت برا ساتھی۔ ایک اور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دوست دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دوستی کا اور اپنے بچوں کی دوست کا خیال رکھیں کہ یہ کن سے دوستی کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 39، اور ان لوگوں کا کیا جاتا اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے اور اللہ نے انہیں جو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ یہاں پھر یاد دلائی اللہ نے کہ اللہ نے یہ مال دیا ہے، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، تمہاری ڈگری کا، تمہاری صلاحیت کا، تمہاری محنت کا، تمہارے اور کسی چیز کا کوئی اس میں رول نہیں ہے۔ اور اگر اس بات پہ ہم ریسرچ بھی کریں، جو دولت مند لوگ ہیں ان کے اوپر ریسرچ کریں کہ ان کے پاس دولت کہاں سے آ گئی، کیا ان کے ٹیلنٹ کی وجہ سے آئی ہے، کیا ان کے علم کی وجہ سے، ان کے ڈگری کی وجہ سے آئی ہے؟ تو کئی لوگ ایسے ملیں گے ہمیں دنیا کے اندر کہ جن کے پاس یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، ان کو بات کرنے کا بھی شعور نہیں، علم بھی نہیں، کچھ نہیں، لیکن دولت کا انبار لگا، اور کوئی بہت زیادہ صلاحیت والا ہے لیکن پریشان۔ تو یہ دولت اللہ رب العزت کا عطا کیا ہوا ہے، اس میں ہمارا کوئی عمل اور دخل نہیں ہوتا، اور اللہ نے انہیں جو مال دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے۔ مطلب ان کا کیا جاتا، اللہ کا ہی تو دیا ہوا تھا، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تو کیا اللہ ان کو فقیر کر دیتا؟ تو آگے اللہ فرماتا ہے وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ انہیں خوب جاننے والا ہے، اللہ خوب جان رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کون سے عمل کر رہا ہے۔ آیت کو پھر سے سماعت فرمائے، اور ان لوگوں کا کیا جاتا اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں اور اللہ نے انہیں جو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کر، اور اللہ انہیں خوب جاننے والا۔ آیت نمبر 40، اور یہ وہی آیت جس کے تعلق سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا تھا کہ دنیا اور دنیا کا ساز و سامان بھی مجھے دے دیا جائے تو مجھے اتنی خوشی حاصل نہیں ہوگی جتنی یہ ان 5 آیتوں کے ملنے پر مجھے خوشی حاصل۔ مستدرک حاکم حدیث نمبر 3194 اور تفسیر ابن کثیر نے اس سورہ مبارکہ کے شروع میں ہی یعنی صفحہ نمبر 37 میں اس حدیث کو ذکر۔ تو وہ آیت کون سی ہے جسے پڑھ کر کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ پوری دنیا بھی مل جائے تو اتنی خوشی حاصل نہیں ہوگی؟ اس میں سے ایک آیت نمبر 40، اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک اللہ ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کرتا، یعنی حشر کے میدان میں جو بھی ہم نے عمل کیا ہے اور دنیا میں بھی جو ہم نے عمل کیا ہے اس کا اجر اللہ رب العزت دنیا اور آخرت دونوں جگہ دے۔ ابھی ایک حدیث اس کے تعلق سے بتاؤں گا کہ اللہ رب العزت دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی، یعنی ہم جو کچھ بھی عمل کر رہے ہیں لوگوں سے کہ پریشان کرنے کے باوجود بھی ہم عمل کر رہے ہیں، لوگوں کے ستانے کے باوجود بھی ہم عمل کر رہے ہیں، یا اپنا مال خرچ کر کے یا اپنی انرجی اپنی طاقت کو خرچ کر کے اپنے وقت کو لگا کر کے ہم جو بھی خرچ کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا دنیا میں بھی ہمیں اجر دیتا ہے اور آخرت میں بھی اجر دیتا ہے، اور اس قدر اجر دے گا کہ ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ تو بے شک اللہ ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کسی کی کوئی نیکی ہو تو وہ اسے دگنی کر دیتا ہے، مطلب جو نیکی کرتا ہے اس کو بھی اللہ رب العزت دگنی کر دیتا ہے اور اپنے طرف سے بہت بڑا اجر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنے طرف سے جو بڑا اجر دے گا وہ اجر کیا ہے؟ وہ ہے جنت، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے طرف سے عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ انبیاء آیت نمبر 47 میں، اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو کو رکھیں گے، یعنی جس نے جو نیکی کی ہے وہ اپنی نیکی کو دیکھے گا اور جس نے برائی کی ہے وہ اپنی برائی کو دیکھے گا۔ جیسے دوسرے مقام پہ فرمایا سورہ زلزال آیت نمبر 7 اور 8 میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ بھر بھی نیکی کی ہوگی تو اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر بھی برائی کی ہوگی تو وہ اسے دیکھ۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جنت کی شفاعت سے متعلق طویل حدیث بیان فرمائی ہے، یعنی بڑی حدیث بیان فرمائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ
اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان پاؤ. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بار بار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا کر کے سجدہ ریز ہوں گے، ہر بار اللہ رب العزت سر اٹھانے کا حکم دے گا اور کہے گا کہ جاؤ اور جہنم سے ہر اس شخص کو نکالو جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا. ایمان یعنی اللہ کا یقین اور شرک سے انکار، اللہ کی وحدانیت کا یقین اور شرک سے انکار، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، یقین، آستھا، وشواس، فرشتوں پر، کتابوں پر یقین، ایمان، اور مرنے کے بعد کی زندگی پر، تقدیر پر. یہ ایمان کے بیس ہے، بنیاد ہے. تو جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، یعنی شرک کی کوئی گنجائش جس کے اندر نہیں ہے، اسے جاؤ اور جہنم سے نکال دو. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کا کام کیا ہوگا وہ اپنی نیکی کو دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی بدی کی ہوگی وہ اپنی بدی کو پالے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کا حوالہ لکھ لیں، بخاری نے بھی اس کو روایت کیا، بخاری شریف حدیث نمبر 6560 اور مسلم شریف حدیث نمبر 184. دوسری حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ، یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ مومن کے کسی بھی نیکی کو رائیگاں نہیں جانے دیتا. اس حدیث کو سماعت فرمائے، بہت خوشی ہوگی اس حدیث کو سن کر کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ مومن کی، کس کی شرط لگا دی؟ مومن یعنی وہی جس کو اللہ کی وحدانیت پر ایمان ہے، فرشتوں پر، کتابوں پر، مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان والا، یہ توحید والا ہے، یہ رسالت والا، یہ آخرت والا ہے. تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ مومن کی کسی بھی نیکی کو رائیگاں نہیں جانے دے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مومن نہیں ہے اس کی نیکی برباد. اور اس تعلق سے آیتیں بھی ہیں قرآن کے اندر کہ اللہ رب العزت اس کی نیکی کو قبول نہیں کرتا. بہرحال تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ مومن کی کسی بھی نیکی کو رائیگاں یعنی برباد نہیں جانے دے گا، دنیا میں بھی اس کی وجہ سے رزق عطا فرمائے گا. دیکھیں آپ، نیکی جو ہم کر رہے ہیں یہ بدل پلٹ کر کے دنیا میں رزق کی شکل میں ہمیں مل جاتا ہے. دنیا کا رزق یعنی دنیا گزارنے کا سامان، اس کے اندر دولت بھی آتی ہے اور بھی جو زندگی گزارنے کا سامان ہے یہ سب آتا ہے. تو نیکی کے چھوٹے سے چھوٹے موقع کو بھی ہم ہاتھ سے نہ جانیں. کوئی بھی نیکی کا کام ہے اس کو کرنے کے لیے صحابہ اکرام حریص ہوا کرتے تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے نیکی کے کام میں. تو یہ نیکی کا کام دنیا میں بھی فائدہ پہنچاتا ہے اور آخرت میں بھی. حدیث آگے اس طرح ہے، دنیا میں اس کی وجہ سے رزق عطا فرمائے گا یعنی زندگی گزارنے کا سامان عطا فرمائے گا، اور آخرت میں ثواب سے نوازے گا. اور کافر کی نیکی کی وجہ سے اسے دنیا میں ہی مل جائے گا. کافر جو نیکی کا کام کرے گا یعنی اچھا کام کرے گا، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرے گا، تو اس کو دنیا میں ہی دے دی جائے گا. کیوں ایسا؟ کیونکہ وہ انکار کیا، اس نے ایمان، اللہ کی وحدانیت کا، رسول اللہ کا انکار، آخرت کا انکار. تو اس نے انکار کیا، اس لیے اس کو دنیا میں ہی دے دیا جائے گا اور قیامت کے دن اس کے لیے کوئی نیکی نہیں ہوگی. ابو داؤد جلد نمبر 3 اور حدیث نمبر 503، مسلم اسے امام مسلم نے بھی روایت کیا، مسلم شریف حدیث نمبر 2808 2808. یہاں جو فرمایا گیا کہ اسے اجر عظیم سے اللہ رب العزت نوازے گا. اجر عظیم صفحہ نمبر 103، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 103. اجر عظیم کے معنی حضرت ابو ہریرہ اور بھی بہت سے مفسرین کا نام ہے یہاں پر درج ہے، وَيُؤْتِي مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، وہ اپنے ہاں سے اجر عظیم بخشے گا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جنت ہے، اس سے مراد جنت ہے. تو نیکی کا بدلہ اللہ رب العزت جنت کی شکل میں عطا فرمائے گا. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اجر عظیم ہوگا، یعنی یہ اللہ کی طرف سے احسان ہوگا، اللہ کی طرف سے فضل ہوگا. جیسے ایک حدیث میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص اپنے اعمال کی بنا پر جنت میں نہیں جائے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کیسے جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے فضل سے. تو اللہ کا فضل کس کے اوپر ہوگا؟ جو اللہ رب العزت کے ساتھ ایمان لائے گا اور عمل صالح. پھر ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے، اس کے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گروہ لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت پر گواہ بنائیں گے. یعنی ہر گروہ میں سے ایک شخص ایک کو لائیں گے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر گروہ میں سے یعنی ہر دور کے لوگوں میں سے اللہ رب العزت ایک کو گواہ بنائے گا، یعنی اس وقت کے انبیاء کو گواہ بنا دے گا. اور پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے پیغام پہنچا دیا تھا؟ اور اگر وہ انکار کریں گے تو ان پر یعنی ان ساری امتوں پر اور سارے انبیاء پر پھر گواہ ہوگا، اور وہ گواہ ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت، اور امت کے اوپر بھی پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہوں گے. یہ ایسی سخت آیت گواہ کے تعلق سے قرآن کے اندر جو دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، سورہ زمر آیت نمبر 69
اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے چمک اٹھے گی۔ یہ ہے وہ حشر کا میدان کہ اللہ رب سبحانہ و تعالیٰ کے نور سے وہ چمک اٹھے اور اعمال کی کتاب کھول کر رکھ دی جائے گی۔ اعمال نامہ کھولا جائے گا، یعنی جس نے جو کیا ہے وہ اس کے سامنے لایا جائے، اور پیغمبر اور گواہوں کو حاضر کیا جائے، پیغمبروں کو اور گواہوں کو حاضر کیا جائے۔ دیکھیے اس دن گواہی کئی قسم کی ہوگی، ایک تو فرشتے گواہی دیں گے، ایک تو دائیں اور بائیں طرف دو فرشتے جو منکر اور نکیر، جو دو فرشتے ہیں جو نیک اور برے اعمال لکھتے ہیں وہ بھی گواہ ہوں گے۔ ایک تو اللہ رب العزت گواہ کی شکل میں ہمیں پورا عمل کرتے ہوئے دکھا دے گا کہ دیکھو یہاں پہ بیٹھ کر کے تم ایسا کر رہے، اور ایک تو گواہ اللہ رب العزت خود ہے، اور ایک گواہ جب بندہ یہ کہے گا ان سارے گواہوں کا انکار کر دے گا کہ یہ فرشتے نے میرے پر ظلم کیا ہے، اس نے زبردستی لکھ دیا، اللہ میں نے تو یہ گناہ نہیں کیا تھا، اور وہ جو دوسرے کتاب ہوگی اس کے اوپر بھی انکار کر دے گا، فرشتے کا بھی انکار، اور جو فلم دکھائی جا رہی ہے اس کا بھی انکار، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے منہ میں مہر لگا دے گا، اب اس کا جسم گواہی دے کہ ہاں اس نے یہ کیا۔ تو ہم ہر چیز سے تو بچ جاتے ہیں، جرم کر کے ہم ہر چیز سے چھپ سکتے ہیں، کیا اپنے جسم سے چھپ سکتے ہیں؟ جو خیانت ہم آنکھ کے ساتھ کر رہے ہیں کیا آنکھ سے ہم اپنے آپ کو چھپا سکتے ہیں؟ زبان سے ہم اپنے آپ کو چھپا سکتے ہیں؟ ہاتھ سے جو گناہ کر رہے ہیں کیا اس سے ہم اپنے آپ کو چھپا سکتے ہیں؟ تو یہاں فرمایا اور پیغمبروں کو اور گواہ حاضر کیے جائیں۔ وہ ایسا ہولناک دن ہوگا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہر کوئی حاضر ہو جائے، اور ان کے نام اعمال بھی کھول دیے جائیں گے اور گواہ بھی لائے جائیں۔ یہ ہے وہ مالک یوم، اب یہاں پر فیصلہ کیا جائے گا اور بدلہ دیا جائے گا، ہر مظلوم کے ساتھ انصاف کیا جائے، یہ ہے انصاف کر۔ سورہ نحل آیت نمبر 89۔ اور اے نبی یاد کریے جس دن ہم ہر امت میں ان پر انہی میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، ہر امت میں سے انہی میں سے ایک گواہ، یہ کون ہیں؟ یہی انبیاء۔ سورہ نحل آیت نمبر 89۔ اور امام بخاری نے ایک حدیث لے کر کے آئے ہیں اپنی بخاری میں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ۔ کون کہہ رہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مجھے قرآن سناؤ۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھ کر سناؤں حالانکہ آپ پر قرآن نازل کیا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ کسی دوسرے سے بھی قرآن سنوں، تو میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی، اور جب اس آیت تک پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب بس کرو، یعنی ان کے منہ پہ ہاتھ رکھا، کہا بس کرو۔ میں نے دیکھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار تھی، آپ رو رہے تھے۔ یعنی یہ کیسی کیفیت ہے کہ جو رحمت للعالمین ہے انہیں ہی گواہ بنایا جائے کہ بتاؤ کیا کی تمہاری امت، کیا آپ نے پیغام کو پہنچا دیا تھا؟ بخاری شریف آیت نمبر 5050۔ آپ دیکھیں، تصور کریں کہ آپ کسی سے بہت محبت کرتے ہیں، جیسے ہمارے 4 بچے ہوں اور ماں باپ چاروں بچے سے ایک جیسی محبت کرتے ہیں، ایک بچہ چوری کر کے آ رہا ہے، ایک زنا کر کے آ رہا ہے، ایک مرڈر کر کے آ رہا ہے، ایک اور اسی طرح کا کوئی بڑا جرم کر کے آ رہا ہے، اور کل جج کے سامنے اسی ماں باپ کو پیشی دے، گواہی دینا، کیسا کلیجہ بولے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشک بار ہو گئے، وہ کہا بس کرو بس کرو۔ یہ ہے رحمت للعالمین۔ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں گواہی کے تعلق سے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جیسے حشر کے میدان میں جو گواہی دیں گے نا، تو آپ نے وہ گواہی بھی سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عرض کریں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ اپنی ہی امت کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کر رہے ہیں۔ وقال الرسول، اور کہیں گے رسول، یا ربی اے میرے پروردگار، یعنی حشر کے میدان میں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر شفاعت کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا نا کہ ہر انبیاء کو ایک دعا دی گئی جو قبول ہونا تھا، لیکن ہر انبیاء نے اس دعا کو مانگ لی، میں نے اس دعا کو بچا کر کے رکھا ہوں۔ یعنی بڑے بڑے ضرورت کے موقع آئے، تکلیف کے موقع آئے، لیکن میں نے اس دعا کو نہیں مانگا۔ آپ سیرت کو دیکھیں کہ کیسے کیسے حالات گزرے، لیکن رسول اللہ نے اس دعا کو نہیں مانگا، اور آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے اس دعا کو بچا کے رکھا، کل حشر کے میدان میں مجھے شفاعت کا موقع دیا جائے گا، اور میری شفاعت کا ہر وہ شخص مستحق ہوگا جو توحید پرست ہو۔ تو اس شفاعت کے لیے آپ نے دنیا میں اس دعا کو نہیں مانگی، اور کل حشر کے میدان میں آپ کو مقام محمود عطا کیا جائے گا، شفاعت کا موقع دیا جائے گا، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر رہے ہیں۔ اور اسی حشر کے میدان میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے وقال الرسول، کہیں گے رسول یا ربی اے میرے پروردگار ان قوم اتخذوا، یہ میری قوم کے وہ لوگ ہیں، ھذا القرآن مہجورا، جنہوں نے قرآن کو مہجور کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا۔ قرآن کو چھوڑ دینا کیا ہے؟ کہ جس قرآن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو 23 سال آندھی اور طوفان کے حوالے کر دیا، اس قرآن کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے
ہر جد و جہد، ہر محنت، ہر کوشش اور ہر قربانی کو پیش کیا. اپنے گھر بار کو، اپنے بچوں کو، اپنی دولت کو، ہر کسی کو آپ نے داؤ پہ لگایا. اپنے دوستوں کو، آپ سے ریلیٹڈ، آپ سے منسلک جو بھی چیز تھی، ہر کسی کو ستایا گیا، ہر کچھ لیا گیا، آپ کی عزت کے ساتھ بھی کھیلا گیا. لیکن اس کے باوجود بھی ہر کوشش کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو لوگوں تک پہنچایا، اور صحابہ اکرام نے قربانیاں عطا کی. لیکن اس کے بعد بھی، قرآن مل جانے کے بعد بھی، اور جو اس کا حق ادا نہ کرے، یعنی اس پہ ایمان نہ لائے، غور و فکر نہ کرے، اس پہ عمل نہ کرے، تو رسول اللہ اس کے خلاف عرضی پیش کرے. اور جس کے خلاف شفاعت کریں گے تو ہمارا تو ایمان ہے کہ اس کی شفاعت ہوگی، کیونکہ اللہ کے حکم سے ہی کریں گے. اور یہاں پر بھی تو اللہ ہی نے فرمایا ہے سورہ فرقان کے اندر، سورہ نمبر 25 آیت نمبر 30، وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. یہ وہ تکلیف ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کی شکایت کر. اللہ رب العزت ہمیں قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا. تو یہ ہے وہ گواہی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتوں کے اوپر دینے والے ہیں. اس تعلق سے ایک حدیث دیکھیں. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا. اب آپ منظر دیکھیں، ساری امت ہے اور سارے امت کے انبیاء بھی ہیں، اور ان امتوں میں سے نوح علیہ السلام کو جنہوں نے 950 سال، اس بات کی گواہی خود اللہ رب العزت نے دی قرآن کے اندر کہ 950 سال نوح نے دن اور رات اللہ رب العزت کی طرف چھپ کر کے اور اعلانیہ طور پر ایک ایک کو اور مشترکہ طور پر ہر اینگل سے، یعنی کبھی ایک کو، کبھی زیادہ لوگوں کو، کبھی دن میں، کبھی رات میں 950 سال لوگوں کو دعوت دی. اور اس نوح علیہ السلام کو حشر کے میدان میں اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیا. اور اللہ کہے گا، وہ کہے گا اے میرے رب، میں نے تیری خدمت میں بار بار میں تیری خدمت میں بار بار حاضر ہوں. جب نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا تو اللہ کی بارگاہ میں آ کے نوح علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ، میں تیری خدمت میں بار بار حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو نے تبلیغ کی تھی؟ کیا تو نے میرے پیغام، یہ دیکھیے یہ ذمہ داری ہے کہ کیا تو نے اس ذمہ داری کو، اور یہ ذمہ داری انبیاء کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ذمہ داری ہماری ہے. تو بہرحال نوح علیہ السلام سے اللہ رب العزت کہے گا کہ کیا آپ نے تبلیغ کی تھی؟ وہ کہیں گے ہاں. پھر ان کی امت سے کہا جائے گا، جب یہ ایسا کہہ دیں گے تو امت کو بلایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ کیا نوح نے تمہیں پیغام پہنچایا تھا؟ وہ کہیں گے ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا. مکر جائیں گے کہ ہمارے پاس نوح نہیں آئے تھے، اگر وہ آتے تو ہم تو ایمان لاتے، ہم تو نیک ہو جاتے. یہ وہاں پہ حشر کے میدان میں انکار کر دیں گے کہ نوح ہمارے پاس نہیں. اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائے گا کیا تمہارا کوئی گواہ ہے؟ وہ عرض کریں گے کہ ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت میری گواہ ہے. تو ہم کیسے گواہی دیں گے؟ کیونکہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ نوح علیہ السلام نے بیان پہنچا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بھی پڑھا. اور اگر ہم قرآن و حدیث کو پڑھنے والے نہ ہوئے، یا جو نہیں پڑھتے ہیں، کیا وہ گواہی دے پائیں گے؟ تو بہرحال یہ گواہی دیں گے کہ ہاں امت کو لایا جائے گا. پھر اس امت کے لوگ گواہی دیں گے کہ بے شک انہوں نے تبلیغ کی تھی، انہوں نے پیغام پہنچایا تھا. پھر تم پر تمہارے رسول گواہ ہوں گے. پھر جب یہ لوگ گواہ دیں گے، یعنی ہم جب گواہی دیں گے کہ ہاں نوح علیہ السلام نے پیغام کو پہنچایا تھا، یہ ہم نے قرآن میں پڑھا تھا اور یہ اللہ ہی کے کلام میں تھا، تو پھر ہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہوں گے. یہی مطلب ہے اس آیت کا جو سورہ بقرہ آیت نمبر 143 کے اندر ہے. اور اسی طرح ہم نے تمہیں سب سے بہتر امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر شہادت دینے والے ہو جاؤ، اور رسول تم پر شہادت دینے والے ہو. بخاری شریف حدیث نمبر 4487، 4487. آیت کی طرف واپس آئیں. پھر ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گروہ لائیں گے. تو ہم غور کریں کہ اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب گواہ بھی لائے جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان امت پر گواہ بنائے. آیت نمبر 42. اور اس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی جنہوں نے انکار کیا اور رسول کی نافرمانی کی، خواہش کریں گے کہ کاش انہیں زمین کے ساتھ برابر کر دیا، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکے. حشر کے میدان میں کوئی بات اللہ رب العزت سے چھپا نہ سکے. پھر سے آیت کو دیکھیں. اس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یہاں دو بات ہے. ایک کفر کیا یعنی ایمان کا انکار کیا، جن باتوں پر ایمان لانا تھا ان باتوں کا انکار انسان کو کفر کے مرتکب کر دیتا ہے. جیسے اس نے اللہ پر ایمان نہیں لایا، فرشتے پر نہیں لایا، یا کتاب پر نہیں لایا، یا نبی پر نہیں لایا، یا آخرت کے دن پر نہیں لایا. تو جن چیزوں سے ایمان لانے سے بندہ ایمان والا بنتا ہے، انہی باتوں پر ایمان نہ لا کر کے بندہ غیر ایمان والا بھی بن جاتا. تو جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی، اب رسول کی اطاعت بھی نہیں کی، یعنی نیک کام بھی نہیں کی، ایمان بھی نہیں لایا، نیک کام بھی نہیں کیا، وہ خواہش کریں گے کہ کاش
اب یہ کاش ہے کہ کاش ہم تو دنیا میں پیدا نہ ہوتے، یا ہم یہاں پہ دنیا حشر کے میدان میں مٹی بنا دیے جائیں، ہمارا نام و نشان ختم ہو جائے، ہم کچھ بھی، تو وہ خواہش کریں گے کہ کاش انہیں زمین کے ساتھ برابر کر دیا جائے، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں، اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے۔ اس تعلق سے آیت نمبر 43، اس آیت کو سماعت کریں، تھوڑا سا وقت ہے ہمارے پاس، ایک تحقیقی بات ہے اس لیے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام عبد الرزاق نے سعید بن زبیر کی روایت کو بیان کیا ہے کہ ایک شخص حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ایک شخص کس کی خدمت میں حاضر ہوا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو مفسر قرآن ہیں، اور کہنے لگا کہ مجھے قرآن مجید کی کئی باتوں میں اختلاف معلوم ہوتا۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ کیا قرآن میں شک ہے تمہیں؟ اس نے عرض کیا جی نہیں، شک نہیں بلکہ اختلاف، یعنی میرے نزدیک مجھے ایسا لگتا ہے قرآن کی کچھ بات سے اختلاف کرے۔ آپ نے فرمایا ہاں بتاؤ کیا اختلاف ہے، مطلب بتاؤ تمہیں کس چیز میں اختلاف لگتا ہے۔ اس نے عرض کیا قرآن مجید میں ایک جگہ تو یوں فرمایا، سورہ انعام آیت نمبر 23، تو ان سے کچھ عذر نہ بن پڑے گا، مطلب جب حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے تو کوئی وہ اپنے طرف سے صفائی نہیں پیش کر پائیں، کوئی عذر نہیں بن پائے گا، بجز اس کے کچھ چارہ نہ ہوگا، مطلب بجز اس کے کوئی راستہ نہ ہوگا کہ کہیں گے اللہ کی قسم اے ہمارے پروردگار ہم شرک کرنے والے نہ تھے، مطلب وہ دیکھیں گے کہ اب تو ہم جرم کے وجہ سے پکڑے گئے اور اب مارے جائیں گے، جہنم میں ڈالے جائیں گے، تو اللہ کی قسم کھا کر کے جھوٹ کہتے ہیں کہ ہم نے شرک نہیں کیا تھا، ہمیں بچا لے۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے، اور وہ جو آئے ہیں وہ کہتے ہیں یہ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے حالانکہ انہیں چھپا نہیں سکیں گے، مطلب وہ اپنے گناہوں کو چھپا نہیں سکیں گے۔ کیا سمجھا آپ؟ یعنی ایک جگہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو چھپا نہیں سکیں گے، تو جب وہ چھپا ہی نہیں ہے تو پھر یہ قسم کیوں کھا رہے ہیں کہ ہم نے شرک نہیں کیا؟ بات تو ظاہر ہو چکی ہے کہ انہوں نے اپنے گناہوں کو نہیں چھپا پایا، تو جب گناہ ثابت ہو چکا ہے تو پھر کیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شرک کرنے والے نہیں تھے؟ یہ بات کو لے کر کے وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں کہ مجھے تو یہ اختلاف لگا۔ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا، اب دیکھیں آپ قرآن کی کیسی تفسیر کے جاننے والے تھے، اور ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہم صحابہ کے فہم کو جانیں، ورنہ وہ بظاہر ایسا لگ سکتا ہے کہ یہ بات الگ ہے، یہ بات الگ ہے۔ جیسے اگر ہم دیکھیں ایک جگہ اللہ فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقی کی، اور دوسری جگہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت، ایک جگہ متقی کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک جگہ لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر ہم کو دیکھنا ہوگا کہ صحابہ نے اس کو کس طریقے سے سمجھا، یا اس الفاظ کے ساتھ اور دوسری جگہ کیا کیا معنی آئے ہیں، یعنی ہدایت کتنے معنی میں قرآن کے اندر آئی ہے، اور یہاں پر پھر ابن عباس اس کو کتنے بہترین انداز میں اس کی سب تفسیر کرتے ہیں، سماعت فرمائیں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان میں سے پس ایک آیت کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین روز قیامت جب یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ صرف اہل اسلام ہی کے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے، اور کسی گناہ کو معاف کر دینا بھی اس کے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں، مطلب وہ تو خالق کی کائنات ہے، کون اس سے پوچھنے والا ہے کہ اللہ تو نے کیوں معاف کر دیا، تو اس کے نزدیک کسی بھی گناہ کو معاف کرنا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن وہ شرک کو ہرگز معاف نہیں کر رہا، تو وہ مشرکین اپنے شرک ہی کا انکار کرتے ہوئے کہیں گے، جو سورہ انعام کی آیت نمبر 23 انہوں نے ذکر کی کہ وَلِلَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ، کہ اے پروردگار تیری قسم، وَلِلَّهِ اللہ ہی کی قسم، اللہ کی قسم کہ ہم مشرکین میں سے نہ تھے، تو اس امید سے کہ انہیں بھی معاف کر دیا جائے گا۔ مطلب کیوں ایسا کہیں گے، قسم کھائیں گے کہ ہم مشرک نہیں تھے؟ کیونکہ وہ دیکھیں گے مشرک کے علاوہ سب کی معافی ہو رہی ہے، اس لیے وہ صرف شرک کے تعلق سے قسم کھائیں گے کہ ہم مشرک، تو اللہ تعالیٰ انہیں ان کے منہوں پر مہر لگا دے گا جب وہ ایسا جھوٹ کہیں گے اور نام اعمال کا انکار کر دیں گے، فرشتوں کا انکار کر دیں گے اور جھوٹی قسم کھائیں گے، اللہ رب العزت اس کے منہ پر مہر لگا دے گا، یعنی سیل کر دیا، اب منہ سے نہ کوئی باہر بات جا رہی ہے نہ اندر جا رہی، اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے اعمال کے بارے میں بتائیں گے۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ اب اس آیت کو سمجھایا جو دوسری جگہ نہیں سمجھ میں آ رہی تھی، پھر یہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپانے پر قادر نہ ہو، جو یہاں فرمایا نا کہ اب وہ کہا جائے گا کہ یہ کسی بات کو چھپانے پر قادر نہ ہو سکے، کیونکہ اب ان کا جسم خود گواہی دے رہا ہے، تو یہ دونوں بات کو آپ نے سامنے پیش کیا، پورے واقعے کو بتا کر کے، تب انہیں سمجھ میں آیا۔ اس آیت کا تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 104 سے 105 تک، اور انہوں نے تفسیر عبد الرزاق کے حوالے سے ذکر کیا، تفسیر عبد الرزاق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 457، اور یہ روایت کچھ الفاظ کے ساتھ امام بخاری نے بھی روایت کیا،
بخاری شریف حدیث نمبر 4816 اور تفسیر الطبری نے بھی اس کو روایت کی۔ آیت کو پھر سے سماعت فرمائیں۔ اس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی خواہش کریں گے کہ کاش انہیں زمین کے برابر کر دیا جائے، مطلب انہیں ختم کر دیا جائے، نہ انہیں جنت چاہیے، نہ جہنم چاہیے، اور نہ زندگی چاہیے، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اے خالق کے مالک، اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی تو توفیق عطا فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان و اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما اور نیک وکار، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔